السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ہمارے چینل میرے پیر حدیث پر خوش آمدید ہے۔ آج ہم ایک دلچسپ اسلامی واقعے کا ذکر کریں گے جو ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرے گا۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ایک ایسا واقعہ سے روشن کرنا ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت اور اس کے راستے پر چلنے کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک نیک بندے کے درمیان پیش آیا۔ یہ واقعہ ہمیں عاجزی اور انکساری کی اہمیت سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آئیے اس خوبصورت اور ایمان افروز واقعے کو سنتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک نیک بندے کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم نبی تھے اور ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس شخص کا مقام دکھا جو میرے زمانے کا سب سے نیک اور افضل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک مخصوص مقام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک نہایت ہی عام سا آدمی رہتا ہے۔ اس آدمی کا نام حدیث میں نہیں آیا، لیکن یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ شخص ایک کسان تھا جو اپنے کھیت میں کام کرتا تھا اور اس کے بعد اپنی روزمرہ کی عبادت انجام دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے پاس گئے اور اس سے ملاقات کی۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کے مہمان نوازی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص نہایت عاجز اور سادہ انسان تھا، لیکن وہ اپنی عبادت میں بہت مخلص تھا۔ اس نے دن کے وقت کھیت میں کام کیا، پھر نماز ادا کی، اللہ کی تعریف کی اور جب رات کا وقت آیا تو اس نے سادہ کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ یہ شخص اتنی عام زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی آپ نے اسے میرے زمانے کا سب سے نیک انسان قرار دیا ہے۔ اس کی نیکی کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، یہ شخص اپنے عاجز کی وجہ سے ہمارے نزدیک مغرور ہے۔ اس کا دل اتنا صاف ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ شاید دوسرے لوگ مجھ سے زیادہ عبادت گزار اور نیک ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا۔ اس شخص نے نہایت عاجزی سے کہا، اے نبی اللہ، میں کچھ خاص عمل نہیں کرتا، میں بس اپنے روزمرہ کے کام انجام دیتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو غور سے سنا اور اس سے پوچھا، تمہارا دل کیسے ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، یا نبی اللہ، جب میں کسی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ شاید اس کے گناہ مجھ سے کم ہو، شاید وہ اللہ کے نزدیک
مجھ سے زیادہ مقبول ہو، اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک میں سب سے کم تر ہوں، اس لیے میں دوسروں کا دل سے احترام کرتا ہوں اور ان کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی عاجزی اور انکساری کو سن کر فرمایا، یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے زمانے کا سب سے نیک انسان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس شخص کے یہ عاجزی اور دوسروں کے لیے احترام ہی اس سے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے دل میں عاجزی رکھتا ہے اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی شخص بلند مقام حاصل کرتا ہے جو عاجز ہو، دوسروں کا احترام کرے اور ہر حال میں اللہ کی رضا کی طلب میں رہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی اور انکساری اللہ کے قریب کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے اپنے دل میں نرمی، احترام اور عاجز رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دل کی صفائی اور عاجزی کے بہت قدر ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عاجزی، انکساری اور دوسروں کا احترام بہت اہم ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں سننے کو ملتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کے ساتھ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔